السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا قاری اسامہ صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان لے کر آیا ہوں، جس بیان میں حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات ضرور اس بیان کو سنیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے نئے بیانات آپ کو سننے کو ملے۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ تو ساس ہے، وہ بہو ہے، تم دونوں گھر میں رہتی ہو، تو اسے پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ بیوہ ہے، پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، اتنی اچھی خوشبو لگاتی ہے، ہم قریش خاندان کے ہیں، ہمیں اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے۔ عبد المطلب کی گھر والی نبی کی دادی کہنے لگی، کئی بار پوچھنے کے لیے اس کے پاس گئی، کئی بار پوچھنے کے لیے اپنے پاس بلایا، لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے مجھے پسینہ آ جاتا ہے۔ آپ تو مرد ہے، مرد تو بڑے جگر والا ہوتا ہے، آپ پوچھ لیجئے۔ عبد المطلب نے آواز لگائی، وہ بیٹی آمینہ، فرمایا جی ابا جان کہاں، ادھر آؤ۔ کیا نظارے ہوں گے، دونوں جہان کی دولت کو لے کر آمینہ آ رہی ہے۔ میرا آپ کا ایمان ہے، جس مائی نے نبی کو جنم دیا ہو، کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بولو زور سے بے شک۔ جس مائی نے نبی کو دودھ پلایا ہو، کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس مائی نے نبی کو دو سال پیٹ میں، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، 2 سال دودھ پلایا ہو، کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آواز لگائی بیٹی آمینہ، کہا جی ابا جان، کہا ادھر آؤ۔ پوچھا آمینہ خوشبو کہاں سے منگواتی ہے؟ جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جس پلیٹ کو ہاتھ لگائے وہاں خوشبو، جس برتن میں کھانا کھائے وہاں خوشبو، جس گلاس میں پانی پیے اس میں بھی خوشبو آتی ہے۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابا جان پریشان نہ کرو، نہ تم لائے، نہ میں لائی، نہ کسی اور نے لا کر کے دیا، مجھے منڈی کا علم نہیں، میں کبھی بازار گئی نہیں، مجھے اچھے برے اتر کی پہچان نہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، او بیٹی آمینہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ آمینہ روتی ہوئی فرمانے لگی، ابا جان پریشان نہ کرو، نہ تم لائے، نہ میں لائی، نہ کسی اور نے لا کر کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس نبی کی آمد پر اللہ نے عطر کی بارش برسائی، جس نبی کی آمد پر اللہ نے خوشبو کی بارش برسائی، آج اسی نبی کا امتی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہا ہے۔ آج اسی نبی کا امتی جھوٹ بول بول کے مر رہا ہے، آج اسی نبی کا امتی قرآن کی توہین کرتے کرتے مر رہا ہے، آج اسی نبی کا امتی نبی کی سنتوں کو پاؤں تل روند کے مر رہا ہے۔ کامیابی، سرفرازی، سرخروئی مسلمانوں تبھی ملیں گی جب ہم سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک سیرت مصطفیٰ میں ڈوب جائے۔ ہمیں کام وہ کرنا ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب اس امت کے سیاہ کار لوگ دوزخ کی طرف جائیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے نوری فرشتے بھی روئیں گے، سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جہنم کے داروغہ کہیں گے، ارے تمہارے پاس کیا نبی کی سیرت نہیں آئی تھی؟ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں پہنچا تھا؟ قرآن کریم میں موجود ہے، کلما نضجت جلودکم بدلناہم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ 70 چمڑے کی طے چڑھ رہی ہے، آگے سے جل رہا ہے، پیچھے سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے جل رہا ہے، آگے سے نیا بن رہا ہے۔ دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے، سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا؟ کیا تمہارے پاس کبھی اللہ کا قرآن نہ آیا؟ سارے دوزخی کہیں گے قالوا بلا، او نوری فرشتوں قرآن تو بڑا آیا، گھروں میں آیا، علاقوں میں آیا، سوسائٹیوں میں آیا، فکذبنا، ہائے ہماری بدقسمتی، اخبار کی خبروں پہ یقین کیا، فیس بک کی خبروں پہ یقین کیا، وزیروں کے بیانات پہ یقین کیا، ساری زندگی قرآن کی زبان پہ یقین نہ کیا، ہزاروں سال گزر جائیں گے، پانی پانی پانی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم،
गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाओ। मिशकात शरीफ में वो पतेला उठाकर दोज़खी के मुंह के करीब ले जाएंगे, सारे चेहरे की चमड़ी उधेड़ के कटोरे में जा पड़ेंगी। वहीं यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशविल वजूह फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। अल्लाह फरमाएगा, अरे जालिमो, सारी जिंदगी पियो गर्मा गर्म पानी पियो, हराम खाया, शराबे पी, बदमाशी की, सूद खाया। अरे जालिम, तेरा तो कफन भी नापाक था। जो बाप हराम खाता है मर जाता है, उसके बेटे हलाल कफन के लिए कहीं मजदूरी करने तो नहीं जाते। वही जो बाप ने पैसा छोड़ा है उसी से कफन खरीद के उड़ाते। अल्लाह कहेगा तेरा तो कफन भी नापाक था। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह गुजरे, 5000 पैगंबर की हदीस याद थी। यहाँ अत्तहियात का तर्जुमा नहीं आता। 5000 पैगंबर की हदीस याद थी। कितने हैं ना ऐसे मेरे पास आते हैं कि मौलाना एक ही सूरत आती है, 4 रकात में एक सूरत चलेंगी। मैंने कहा मत पढ़, तू तो जन्नती है। एक भी क्यों पढ़ता है? या 3 लाख है, कहा 6 बनाओ, 6 है का 12 बनाओ, 12 का 18 बनाओ, वही कुल्लू अल्लाह पे अटका हुआ है। आता ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। मसला बदल जाए, कुरान बदल जाए, फतवा बदल जाए, कोई हमारे दामन में पैसे आने चाहिए। वो एक औरत थी, वो कहने लगी, आलिम के पास आई कि मेरा बेटा फौत हो गया है, मैं माँ हूँ, कितना हिस्सा मिलेगा? तो किताब देख के कहा 8वां हिस्सा मिलेगा। कहो 8वां हिस्सा? जाओ किसी बड़ी किताब से देख के आओ, आपको भी खुश कर दूंगी। वो बेचारा होगा 2500 पगार वाला। तो कहा देख एक किताब से फतवा देता हूँ, लेकिन मुझे इनाम मिलना चाहिए। कहा तुझे भी खुश कर दूंगी। कौन सी किताब? कहा कुरान। कहा कौन सी है? कहा माँ अगना अनहु मालुहु व माँ का सब, का माँ का ही सब है और किसी का कुछ नहीं। हर वक्त जहन में गलत प्रोग्राम, कुरान बदल जाए हमें क्या मतलब, हमारे पल्ले पैसे आने चाहिए। माली माली माली, मेरा माल मेरा माल, क्या मेरा माल? मिशकात में 3 चीजें मेरी आपकी है, बाकी कुछ भी नहीं, सारा वारिसों का है। जो पहना फाड़ दिया, जो खाया हजम कर दिया, या जो आगे भेजा, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सारा वारिसों का है। आज हम अपने ख्याल में मुत्तकी बने फिरते, खुदा की कसम कल छलनी लगेंगी तब तकवा सामने आएगा। आज तक पीठ पीछे क्या चलता रहा? कुरान करीम में मौजूद है, ववुसिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाना ववजदू मा अमिलू हाज़िरा। रजिस्टर खुलेंगे, फाइलें खुलेंगी, लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये गुनाह तो बहुत पुराना था, वतन भी दूसरे का था, हुकूमत भी दूसरे की थी, ये कैसा रजिस्टर छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है। अल्लाह का कुरान कहता है, अरे अल्लाह का कुरान कहता है, आवाज आएंगी कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह का कुरान कहता है, ओ जालिमो, तुमने मुझे दिन को याद न किया, रात को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, शादी ब्याह के मौके पर तूने मुझे कभी याद न किया, अरे मौत के वक्त तूने मुझे कभी याद न किया, लोगों की माँ बहनों को ताड़ते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, अरे अपनी आंखों का जिना करते तूने मुझे कभी याद न किया, मेरी मस्जिद मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाते तूने मुझे कभी याद न किया, मेरे नबी के वारिसों का मजाक उड़ाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, माँ बाप का गरेबान चाक करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख, जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक लम्हे के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, सब कुछ लिखा जाता है मुझसे, जो काम जो बोल हर कुछ कलम बंद हो रहा है। तो सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पैगंबर की 5000 हदीसें याद थी। मुसलमानों, चांदनी चौक पर टोपिया सी कर 6 रुपये 12 ना कमाए, जब इंतकाल हुआ वसीयत की थी मेरा कफन इन पैसों से खरीद कर मुझे उड़ा। आज हमारे जहन में तो ये बात भी नहीं आ सकती। हलाल पैसों का कफन खरीद के अलमारी में तो रखो, बीवी पूछेगी क्या लट्ठा उठा के रखा है, कहा मैं अपने हलाल पैसों का कफन लाया, का वो बाहर निकाल, मैं भी डरती हूँ, बच्चे भी डरते, क्या हम मर गए?
وہ ایک آدمی تھا نا, قریب والی مسجد چھوڑ کے دور نماز پڑھنے جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا بھائی یہ محلے والی مسجد چھوڑ کے بازار میں کیوں جاتا ہے؟ کہا میری بڑی مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ کہا تمہارے امام صاحب نے جنازہ محراب پہ لٹکا کے رکھا ہے, میں دیکھتا ہوں میری جان نکل جاتی. جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے, حرام کھاتے ڈر نہیں لگتا. جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے, ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ناچتے ناچتے ڈر نہیں لگتا. مستورات کا حال دیکھو, بے حیائی, بے شرمی. آج ہم شادیوں میں اتنی بربادی, اتنی فحاشی. فاطمہ کی حیا کیسی تھی, ہر سال چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی تھی. جب بڑا چاند آیا فاطمہ چھت پہ نہیں چڑھی. اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ تو آج چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں چڑھی؟ کہا آج تو بڑا چاند ہے, کئی اجنبی چھتوں پہ چڑھے ہوں گے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے, چہرے پر نہیں چاند پر. علی سے فرمایا اگر انتقال دین میں ہو جائے نا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ کہا ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی, میں نہیں چاہتی میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر پڑے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لخت جگر کے دروازے پر تشریف لائے, آواز لگائی لخت جگر نور نظر اندر کو آنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. چادر اندر پھینکی, بعد میں تشریف لے گئے. پوچھا لخت جگر نور نظر پہلے چادر کیوں منگوائی؟ روتی ہوئی فرمانے لگی ابا جان حالت اتنی خراب ہے, تنگی اتنی ہے, فاقہ اتنا ہے, پورا بدن ڈھانپنے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. ساری رات عبادت کرتی, صبح اٹھتی آنسو بہاتی. کہا مالک رات کتنی چھوٹی بنائی, رات پوری ہو گئی, ابھی تیری بندی کا شوق بندگی پورا نہیں ہوا. یہاں سارا دن فلم چلتا ہے, سارا دن موبائل میں نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پہ بیٹھی رہتی ہے. اس لیے روزانہ پھر سنتے فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی لے کے بھاگ گیا. یہ موبائل انٹرنیٹ میڈیا کے پیکیج نے معاشرے کو جہنم بنا دیا. ان بچوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو, فلم کی سیڑیاں چھین لو, موبائل چھین لو, ان کے ہاتھوں میں قرآن دو. ان بچوں کے پاس قرآن ہوگا, کل ہم مر جائیں گے یہ مزار پہ آ کے فاتحہ پڑھیں گے. اگر ان کے پاس قرآن نہیں ہے اسی طرح بدمعاشی اور عریانیت فلم بینی میں زندگی میں ایسے ہی پروان چڑھے جوان ہوئے, کل ہم مر جائیں گے. ان کے دامن میں اگر دین نہیں, ان کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہوگی مرے ہوئے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگے. ہنستا کھیلتا ٹیلی ویژن, خدا کی قسم یہ لاکھوں روپے کے گھر جلیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہمارے نبی کی سیرت سمجھاؤ. آج کتنے ایکٹرز کی فلم بال کٹوائیں گے, بال بنائیں گے, وہی فلمی ایکٹرز کے سونے کا لاکٹ پہنتے, بڑی بڑی انگوٹھیاں چڑھاتے, پائجامہ دیکھو ٹخنوں سے نیچے, ٹی شرٹ دیکھو تصویروں والی, سارا جسم سر کے بال. ہمیں شکایت کرتے کہ مولانا ہمیں سلام نہیں کرتے. ارے سمجھ بھی آنا چاہے تو مسلمان ہے, سمجھ نہیں آتا تو کیسا آدمی ہے. لباس ہمارا دیکھو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مقابلے میں اکھاڑے میں آئے, جادوگروں سے مقابلہ ہوا, اس زمانے کا دستور تھا دو مقابلہ کرنے والے جب اکھاڑے میں آتے دونوں کا ایک ہی لباس ہوتا تھا. فرعون کے کہنے پر درباریوں نے سارے جادوگروں کا لباس سلوایا. اب ایک جوڑا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا, موسیٰ تو نبی تھے, انہوں نے پہننے سے انکار کر دیا. اب سارے درباری سوچنے لگے اگر یہ کل اپنا لباس پہن کر جبہ پہن کے آئے ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائیں گی. پھر درباری سوچنے لگے چلو موسیٰ ان کا لباس نہیں پہنتے کوئی بات نہیں, ان کو موسیٰ کا لباس پہنا دیتے. تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کا جبہ تھا سارے جادوگروں کے جبے سلوائے. اگلے دن جب اکھاڑے میں آئے اللہ نے سب جادوگروں کو ایمان دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا الہی تو نے تو مجھے فرعون کے پاس بھیجا تھا, تو نے جادوگروں کو ایمان دے دیا. کہا وہ تیرے لباس میں آئے تھے اتنا پیارا ہے سب کو ایمان دے دیا. فرعون بھی تیرے جیسا جبہ پہن لیتا, میں یہ نہ دیکھتا دعویٰ کیا کیا ہے, میں دیکھتا میرے نبی کا جبہ پہنا ہے اسے بھی ایمان دے دیتا. مسلمان وہ تو مجبوری میں جبے پہنے تھے, اللہ نے ان کے ایمان کی لاج رکھی. محمد مصطفیٰ کے امتی ہونے کے ناطے کہ ہمارا کوئی لباس نہیں. داڑیاں منڈواتے, آج تک کبھی کسی پیغمبر صحابی نے داڑھی نہیں منڈوائی. یہ صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے منڈواتے. ڈر لگتا ہے کہ صبح کو گھر والی روٹی کی پلیٹ دیتے ہوئے کہیں یہ نہ کہتے بابا جی روٹی چبا لو. کتنے نوجوان ہیں دیکھو چہرے بالکل پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف, یہ شکل لے کر جائیں گے مسلمانوں. اللہ کے نبی فرمائیں گے اے سوحکن سوحکن, فرشتوں ہی نے میرے سے دور لے جاؤ, ان سے میرے سے کوئی رشتہ نہیں.
ہم 4 دن احترام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے چاند سے سورج سے ادب کروایا, دین سے ادب کروایا, رات سے ادب کروایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت آیا, رات نے کہا امام الانبیاء رات میں آئے تاکہ مجھے شرف ملے. دین نے کہا نہیں, دین میں آئے تاکہ مجھے شرف ملے. اللہ نے ثابت کر دیا رات تو پریشان نہ ہو, دین تو بھی پریشان نہ ہو. میں ایسے وقت میں اپنے محبوب کو دنیا میں لاؤں گا, رات جا رہی ہوگی, دن آ رہا ہوگا, دونوں اپنا حصہ لے لو. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے, گھر میں چراغ تھا, تیل ڈالنے کا پیسہ نہیں تھا. اللہ کو کچھ اور بتلانا مقصود تھا. جہاں 14 طبق کی روشنی خود آ رہی ہے, جہاں نبوت کا آفتاب خود چمکنے والا ہے, وہاں لالٹین اور موم بتیوں کی کیا ضرورت ہے. اور آئے سیدھا سجدے میں سر رکھا. یہ اشارہ تھا اماں آج تک بتوں کو سجدے ہوتے رہے, قبروں کو سجدے ہوتے رہے, میں اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہوں, میں سجدہ کر کے یہ اشارہ, یہ درس دینا چاہتا ہوں. آج کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ جائز نہیں ہوگا. نہلانا نہیں پڑا, پیدائشی جیسے دنیا میں آئے, نہ نائی کی ضرورت پڑی نہ دائی کی ضرورت پڑی. سرما لگا ہوا تھا, بال میں کنگھی کی ہوئی تھی, ختنہ مختون, پیدائشی مختون تھے. ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے, نبی کو رب سنوارتا ہے. اور مکہ مکرمہ ایک چبوترا تھا, وہاں کی آب و ہوا بڑی بدبودار تھی, بچے بیمار ہو جاتے تھے. تو دودھ پلانے والی دائیا آتی تھی اور پھر بچے کو لے جاتی تھی. جب مدت پوری ہو جاتی ماں باپ کے حوالے کر دیتی. بنو سعد کی عورتیں آئی تھی, ان میں سے خوش نصیب خاتون تھی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اس کی سواری بڑی سست رفتار تھی. ساری عورتیں مکہ میں آئی, جہاں سے انعام زیادہ ملتا تھا بچہ اٹھا لیا. حلیمہ کی سواری سست رفتار تھی. جب حلیمہ آئی, صرف ایک یتیم ہے جس کا نام محمد ہے, پیدائشی یتیم ہے, باپ ہے نہیں. حلیمہ کا شوہر کہنے لگا سب بچے, کوئی بچہ نہیں ہے, صرف ایک یتیم رہ گیا ہے, باپ ہے نہیں, انعام نہیں ملے گا. حلیمہ کہنے لگی چل انعام نہ ملا تو کیا ہوا, ایک بچہ, ایک مرتبہ اس بچے کی صورت ہی دیکھ لیتے ہیں. آمینہ کے دروازے پر آئی, ارے کنڈی کھٹکھٹائی, آمینہ نے دروازہ کھولا. حلیمہ کہنے لگی آمینہ تیرا لختے جگر کا چہرہ دکھا. آمینہ نے کپڑا ہٹایا, خوبصورت چہرہ. حلیمہ کا بیان ہے ایسا نور کا لچکارا لگا, میری آنکھیں گھبرا گئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. حلیمہ کہنے لگی آمینہ ایسا بچہ میں نے کبھی گاؤں میں نہ دیکھا. آمینہ کہنے لگی تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی شہر میں نہیں دیکھا. عبد المطلب کہنے لگے آمینہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, حلیمہ تو نے شہر میں نہ دیکھا, میں عبد المطلب کئی ملکوں کا سفر کیا ہے, ایسا حسین خوبصورت بچہ میں نے کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھا. جبرائیل امین تشریف لائے, آواز لگائی آمینہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, حلیمہ تو نے شہر میں نہ دیکھا, عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا. میں جبرائیل بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار, سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کہتا ہوں میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے, ایسا حسین چاند کا ٹکڑا میں نے کبھی پوری دنیا میں نہ دیکھا. اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئی آمینہ تو نے شہر میں نہ دیکھا, حلیمہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا, ارے او جبرائیل تو نے پورے جہان میں نہ دیکھا. میں خدا کہتا ہوں ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک پیدا نہیں کیا. جب آمینہ حضور کو حلیمہ کے حوالے کر دیا, حلیمہ جانے لگی تو آمینہ نے کہا حلیمہ روک. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک دفعہ صورت دکھا دے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, پتہ نہیں یہ خوبصورت چہرہ پھر بعد میں دیکھنے کو ملے یا نہ ملے. حضور کی اماں کو موت کا یقین ہے, آج مجھے اور آپ کو موت کا یقین نہیں ہے. مسلمان موت آئے گی, مسلمان مرنا ضرور ہے, پیغام اجل برحق ہے. یہ اور بات ہے ہم موت کو پسند نہیں کرتے. ایک آدمی کا کتا مر گیا, بہت رو رہا تھا, کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کتا ہی مرا ہے, منڈی لگتی ہے کتا خرید لیتا. کہا اس وجہ سے نہیں رو رہا, کتا مر گیا. روتا اس وجہ سے موت کے فرشتے نے میرا گھر دیکھ لیا. اور اللہ کے نبی نے کسوٹی مقرر کر دی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
میرے نبی کا فرمان ہے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں کالی کملی والا اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ ارے ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا، جن کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، جن کے اخلاق کو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، جن کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، جن کی کملی کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا۔ اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں سب سے انوکھا، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے۔ جو چیز میرے نبی سے چمٹ گئی، چمک گئی، جس رات میں آئے وہ رات راتوں میں آلہ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مہینوں میں آلہ، جس علاقے میں آئے وہ علاقہ سارے علاقوں سے آلہ، جس سوسائٹی میں آئے وہ سوسائٹی باقی ساری سوسائٹیوں سے آلہ، جس برادری میں آئے وہ برادری سب سے آلہ۔ اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذی النورین بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مفتی مصطفیٰ صاحب قاسمی، مفتی مصطفیٰ صاحب قاسمی، مفتی نقیب الامین برقی صاحب قاسمی، مدنی جلسہ کمیٹی گوپالپور، جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی۔ اس لیے مسلمانوں عزم مصمم کرے، انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر مرتے دم تک عمل کریں گے۔ بولو زور سے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون نماز پڑھے گا، بولو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایک نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرا آنا اب کامیاب ہو، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ انشاءاللہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ کون قرآن پڑھے گا، بولو زور سے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا نور عطا فرمائے، اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے مفتی نقیب الامین صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت اللہ پوری دنیا والوں پر تادر قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے، تندرستی عطا فرمائے، والد محترم کی اللہ مغفرت فرمائے۔ جتنے مدرسے ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ سارے مدرسوں کی، مکاتب کی، مساجد کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی حاضری میری حاضری بھی منظور فرمائے۔ ہمارے قاری ریحان صاحب اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، اللہ ان کے عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، جادو ٹونے ٹوٹ کے زمینی آسمانی آفت و بلاؤں سے اللہ تعالیٰ سارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔